اور بلکہ جب بار بار امام سے سوال کیا گیا تو امام نے اشارہ کیا شب 23 کی طرف، زیادہ احتمال دیا لیکن پھر بھی فکس نہیں کیا. لیکن تمام شبوں میں سب سے زیادہ شب 23 آج کی شب کے لیے احتمال ہے کہ شاید شب قدر ہو، اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام مثلا مریض تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جب امام مریض بھی تھے تو شب 19 گزر گئی، شب 21 گزر گئی، لیکن جب شب 23 آئی تو امام نے اپنے غلام سے کہا کہ میرا بستر اٹھاؤ اور مجھے مسجد لے چلو، اور میں شب 23 کو مسجد میں گزارنا چاہتا ہوں. یہ اس بات کا اور اشارہ دیتا ہے کہ شاید شب 23 شب قدر ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیوں مخفی رکھا ہے؟ کیا ائمہ علیہ السلام نہیں جانتے تھے؟ یقیناً وہ جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیوں مخفی رکھا ہے؟ دیکھیں کسی بھی چیز کو چھپا کر رکھنے میں بھی کچھ مسئلے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جب ایگزامینیشن میں سوالات چھپا کے رکھے جاتے ہیں کہ کون سے سوال آئیں گے ایگزامس میں، اگر وہ سوال پہلے سے ڈسکلوز کر دیے جائیں تو پھر ایک طالب علم شاید پورا کورس نہ پڑھے، فقط وہ سوال پڑھ لیں. تو سوال کا مخفی ہونا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ وہ پورا کورس پڑھے گا. اللہ تعالیٰ نے ہماری موت کو مخفی رکھا ہوا ہے. اگر سب کو پتا ہو کہ اس کی موت کب آنے والی ہے تو بہت ممکن ہے کہ فرض اگر ہم 55 سال میں ہمیں یقین ہے کہ میں 55 سے پہلے مجھے موت نہیں آنے والی، تو میں زندگی کے 50 سال 51 سال 52 سال 53 سال بے پرواہی میں گزار دوں. سوچوں گا کہ جو آخری 6 مہینے بچیں گے اس میں اپنا ٹھیک کر لوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے موت کو چھپا کر رکھا ہوا ہے کہ نہیں معلوم کہ کسی وقت کسی لمحے کسی مقام پر آ سکتی ہے، لہٰذا ہر وقت آمادہ رہو. اور اگر فرض اللہ تعالیٰ موت کو مخفی نہ رکھے نا تو نظام زندگی درہم برہم ہو جائے. یعنی فرض کیجیے اگر کسی کو پتا ہے کہ اس کی موت 1 سال بعد آ جانے والی ہے تو وہ کیوں کوئی نئی جاب کرے گا، نیا بزنس اسٹیبلش کرے گا، کیوں اپنی زندگی میں اس کی جو زندگی کی درہم ختم ہو جائے گی کہ 1 سال بعد تو مجھے مر جانا ہے، 6 مہینے بعد تو مجھے مر جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا، نہیں وہ نظام زندگی چلتا رہے اس کا. اور اس طریقے سے ازدواج کا معاملہ ہوتا ہے، اس طریقے سے بچوں کا معاملہ ہوتا ہے. فرض کیجیے اگر کسی کو پتا ہے کہ اس کی موت 2 سال بعد آ جانے والی ہے تو صاحب اولاد نہ ہونا چاہے شاید کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے نارمل روٹین میں رکھا ہے، موت کو مخفی رکھا ہے تاکہ نظام زندگی چلتا رہے. اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، امام نے فرمایا کہ ان اللہ اخفا ثلاثۃ فی ثلاثۃ، اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے. اور کیجیے گا اس میں شب قدر کا بھی ذکر ہے، اس لیے میں نے اس حدیث کو آپ کے سامنے سنایا. یہاں سے وہاں تک ایک اور مل کے صلوات دیجیے محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. امام نے فرمایا صادق علیہ محمد نے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں چھپا کے رکھا ہے. اپنے بندوں کو، اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے. یعنی آپ میں سے ماشاءاللہ اتنے مومنین تشریف فرمائے، اب اس میں سے کون ولی اللہ ہے ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کے درمیان اپنے خاص اولیاء کو چھپا کے رکھا ہے. کس کی عزاداری سب سے زیادہ قبول ہوئی ہم نہیں جانتے. کس کا امام زمانہ علیہ السلام سے کتنا گہرا تعلق ہے ہم نہیں جانتے. یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہے؟ امام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو، اپنے اولیاء کو اپنے دوسرے بندوں میں چھپا کے اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ تم ہر بندے کا احترام کرو کہ یہی ولی اللہ نہ ہو. یہ چھپانے کا ایک فائدہ ہے، اس کا ایک اثر ہے. پھر امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو مختلف راتوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے. شب قدر امام سے جب بار بار اصرار کیا گیا کہ مولا آپ بتا دیجئے کہ بالآخر شب قدر کیا ہے، تو امام نے کہا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کی زیادہ عبادت کرو؟ تو کیوں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت خالی ایک شب میں کرو؟ اگر ہمیں پتا ہو کہ فقط شب 23 ہی تو شب 19 کے اعمال میں کون آئے گا اور شب 21 کون عمل کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے، امام نے فرمایا کہ شب قدر کو مختلف راتوں میں چھپا کے رکھا کہ نہیں معلوم کون سی رات شب قدر ہے. اور پھر امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو خاص ایک نیکی میں چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ ہر نیکی کو یہ سمجھتے ہوئے انجام دو کہ شاید یہی نیکی وہ جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے. تو کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو. بلکہ امام نے پھر یہ بھی فرمایا کہ کیف یقل ما یتقبل، وہ قلیل کیسے ہے کہ جو قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں. چھوٹا نہ سمجھو، شاید یہی نیکی ہے جو قبول ہو گئی اور اسی نیکی میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ خیر رکھا تھا جس سے اس کی رضا تک پہنچ چکے. آج کی رات کے لیے سب سے زیادہ لیکن احتمال دیا گیا، اور کچھ روایتیں ایسی آئی ہیں کہ جس میں شب قدر کا ذکر نہیں ہے. ان کے اعمال میں باقاعدہ متعین کر دیا امام نے کہ شب 23 رمضان یہ کام کرو. ایک بتا ہوتا ہے کہ شب قدر کی یہ دعا پڑھو، ایک بتا ہے کہ شب 23 رمضان فکس کیا امام نے کہ شب 23 رمضان ہی یہ کام کرو. مثال کے طور پر شب 23 رمضان ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی زیارت کرو. اور فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے انبیاء سے جو ہاتھ ملانا چاہتا ہے اسے چاہیے شب 15 شعبان امام حسین کی زیارت کرے. ایک آغا علی کازرونی گزرے ہیں جن کا ذکر شہید دستگیر شیرازی نے، معروف جو استاد اخلاق، انہوں نے اپنی کتاب میں کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ شب 23 رمضان تھی کہ میں اپنی چھت پر، گھر کی چھت پہ بیٹھ کر اعمال شب قدر انجام دے رہا تھا کہ میرے جو دل کی چشم ہے یعنی غیبی آنکھ وہ کھل گئی. ہوتا ہے کبھی ایسا انسان اللہ تعالیٰ کچھ انسان کو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، دکھلانا چاہتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے جوق پر جوق ملائکہ نازل ہو رہے ہیں، اور جو ملائکہ نازل ہو رہے ہیں جانتے ہیں کہ تنزل الملائکہ. میں سورہ قدر بھی آپ کی خدمت میں تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کروں گا کہ اس کے بارے میں بس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے.
یہ جو الف لام ہے نا تنزل الملائکہ، یہاں بعض علماء نے لکھا الف لام استغراق ہے، یعنی تمام ملائکہ، تمام ملائکہ نازل ہوتے ہیں آج کل۔ جانتے ہیں کتنے ملائکہ ہیں؟ کوئی نہیں جانتا۔ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ بارش کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ ہے۔ اب یہ ملینز میں نہیں ہے، بلینز میں بھی نہیں، پتہ نہیں کتنے ہیں۔ ہر انسان کے کندھوں پہ 2 فرشتے موجود ہیں، تو 7 ارب انسان ہے تو 14 ارب تو کم از کم یہ سیدھا سیدھا ہو گیا صاحب۔ بہرحال اللہ جانتا ہے کتنے ہیں، یہ سب نازل ہوتے ہیں۔ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ اس کو قدر اس لیے کہتے ہیں، قدر کا مطلب ہے تنگی۔ شب قدر کی مختلف جو وجوہات ہیں کہ کیوں شب قدر کہتے ہیں، اس میں سے ایک وجہ تو تقدیر کا لکھا جانا ہے، لیکن عربی زبان میں قدر کا ایک اور مطلب ہے کسی جگہ کا تنگ ہونا، شارٹ ہونا۔ تو شب قدر کا جگہ کے تنگ ہونے سے کیا تعلق ہے؟ فرمایا اتنے ملائکہ نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اور وہ نازل کس پر ہوتے ہیں؟ حضور مکرم تشریف فرماتے ہیں تو حضور کے ساتھ کچھ اصحاب تھے، حضور نے سورہ قدر کے بارے میں ارشاد فرمایا آج کی رات 1000 مرتبہ سورہ قدر پڑھنے کی تاکید ہے۔ حضور نے کہا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ ثَمَرَةٌ وَثَمَرَةُ الْقُرْآنِ إِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ ہر شے کا ایک ثمرہ ہوتا ہے، ایک خلاصہ ہوتا ہے، ایک اس کا پھل ہوتا ہے، ایک اس کا نتیجہ ہوتا ہے، اور قرآن کا جو نتیجہ ہے وہ سورہ إِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہے۔ پورے قرآن کا نتیجہ سورہ إِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہے، اس لیے سے سورہ ولایت کہا گیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پھر حضور نے فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ كَنْزٌ، ہر شے کا خزانہ ہوتا ہے۔ اب قرآن خود ہی خزانہ ہے، وَكَنْزُ الْقُرْآنِ سورۃ إِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور جو قرآن کا بھی خزانہ ہے وہ سورہ إِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہے۔ تو فرمایا کہ ہر شے کے لیے ایک بچانے والی کوئی شے ہوتی ہے، اور اگر تم اپنے آپ کو کسی آفت مصیبت سے بچانا چاہتے ہو تو جو قرآن میں جو شے ہے وہ سورہ إِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو آفتوں سے بچاؤ۔ تو یہ حضور نے مستقل ایک کے بعد ایک چیز ارشاد فرمائی کا، فرمایا ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی قرآن میں بھی ہے، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ تو قرآن میں وہ کہ تو مشکلوں میں ان کے لیے آسانی پیدا کرنے والی شے سورہ إِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ تو جب حضور نے سورہ إِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کی اتنی زیادہ تاکید فرمائی تو پھر فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اس شب قدر میں ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں۔ اچھا، ملائکہ اور روح الامین، اب روح کیا ہے؟ وہ ملائکہ میں شامل ہے کہ ملائکہ سے افضل کوئی مخلوق ہے، اس کے بارے میں بھی مختلف متعدد آراء ہیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ بعض نے کہا روح الامین سے مراد یہی سید الملائکہ حضرت جبرائیل ہے۔ تو پھر اگر یہی ملائکہ ہی میں سے تو الگ سے ذکر کیوں ہے؟ پہلے کہہ دیا تنزل الملائکہ کہ جب ملائکہ نازل ہو رہے ہیں، والروح، اگر روح ملائکہ ہی میں سے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، تو پھر الگ سے ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، یقیناً میری نماز اور میری عبادت اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے۔ تو نماز عبادت میں شامل ہے یا نہیں؟ شامل ہے۔ تو اس کو الگ سے ذکر کیوں کیا؟ ان صلاتی ونسکی، نسکی یعنی ساری عبادتیں، اسی نسکی سے مناسک حج ہے۔ اس لیے کہ نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ساری عبادتوں سے الگ کر کے نماز کا ذکر کیا گیا۔ ہم عام دنیا میں بول چال میں بھی اس محاورے کو استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر کسی کو مہمان بلائیں گھر پر، کہا عید کی رات جو ہے نا میرا تشریف آئیے گا، اور وہ فلاں مولانا بھی تشریف لانے والے ہیں مثال کے طور پر، تو وہ بھی مہمان ہیں اور آپ جنہیں بلا رہے ہیں وہ بھی مہمان ہیں، لیکن چونکہ ایک خاص حیثیت رکھتے ہیں، وہ ایک الگ سے صاحب جن کو آپ بلا رہے ہیں وہ عالم دین یا کوئی بھی، اس لیے آپ ان کا ذکر الگ سے کرتے ہیں کیونکہ ان کی حیثیت الگ سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب آپ کسی کو دعوت پہ بلاتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی وہ آئیے گیا، وہ باربی کیوں رکھا ہوا ہے، تو باربی کو باقی کھانا نہیں رکھا ہوا کہ باقی کھانا اس پر الگ سے کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ الگ سے اس لیے ذکر کریں کہ اس کی اہمیت الگ سے۔ تنزل الملائکۃ والروح، روح کو اس لیے ذکر کریں کیونکہ حیثیت الگ سے سید الملائکہ ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ جب حضور نے، میں روایت آپ کو سنا رہا تھا کہ حضور نے پہلے سورہ انا انزلنا کے فضائل پڑھے، ہر شے کا ایک خزانہ ہے، قرآن کا خزانہ سورہ انا انزلنا ہے، ہر شے کا ایک ثمرہ ہے، ایک نتیجہ ہے، قرآن کا جو نتیجہ ہے وہ سورہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر ہے۔ ہر شے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ رکھا ایسا کہ مشکل کے ساتھ ایک آسانی رکھی ہے، اور قرآن میں جو آسانی پیدا کرنے والی شے ہے کہ جس سے تم اپنی زندگی میں آسانی پیدا کرو وہ سورہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر ہے۔ حضور یہ پڑھتے گئے، پھر فرمایا کہ یہ جانتے ہو، اپنے اصحاب سے پوچھا کہ ملائکہ کس پہ نازل ہوتے ہیں شب قدر میں؟ تو اہل اصحاب جانتے ہیں، انہوں نے کہا اندک، آپ کے اوپر، آپ کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ مدل منزل من بعدی، میرے بعد کس پہ نازل ہوں گے یہ جانتے ہو؟ اس لیے سورہ کی اہمیت ہے
میرے بعد کس پہ نازل ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم یہ نہیں جانتے. تو حضور نے اشارہ کیا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرف، میرے بعد ان پر نازل ہوں گے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آج ملائکہ کس پہ نازل ہو رہے ہیں؟ حضرت حجت امام زمانہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لہذا دعائے حجت پڑھنے کی اتنی تاکید ہے کہ جس امام پر ملائکہ نازل ہو رہے ہیں آپ کی تقدیر کو لے کر جب آپ ان امام کی سلامتی کے لیے دعا پڑھیں گے تو کتنی بہترین تقدیر آپ کے نام اعمال میں لکھی جائے گی. لیکن کیا سوال کے نام امام زمانہ حجت خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو آج شب قدر کو درک کون کرے گا؟ اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ ایک سادہ لفظ میں جملے میں آپ کے سامنے عرض کروں تو یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو کم از کم ایک قدم امام زمانہ علیہ السلام سے قریب کر پایا اس نے شب قدر کو درک کر لیا. شب قدر شب ولی اللہ ہے. جاگنا شب قدر میں یہ کافی نہیں ہے. جاگنا جو ہے شرط لازم ضرور ہے، شرط کافی نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی لازم ہے کہ آپ جاگیں تب آپ شب قدر کی فضیلت حاصل کریں گے، لیکن فقط ہی جاگ لینا کافی ہے نہیں. شب قدر کے بعد اگر اپنے وجود کو میں امام زمانہ علیہ السلام سے کچھ متصل کر پایا ایک قدم صحیح، اس کا مطلب ہے کہ شب قدر کا کچھ فیض مجھ تک پہنچا ہے. تو انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. یہ 5 آیتیں ہیں. یہ جو 5 آیتیں ہیں ان 5 میں شب قدر کا ذکر ہے. دیکھیں رمضان اتنا عظیم مہینہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے فرمایا، بظاہر شاید سرکار ختمی مرتبہ ہی کی حدیث ہے، فرمایا کہ اگر انسانوں کو پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں کتنی برکتیں ان تک پہنچ رہی ہیں تو لودوا یکون سنا، وہ چاہیں گے کہ پورا سال ہی رمضان. البتہ اب وہ جو دن آگے آنے والے ہیں اس میں تو ریورس کاؤنٹ ڈاؤن شروع فوراً ہو جاتا ہے کہ اب آخری جمعہ رہ گیا، آخری آ گیا، آخری وہ آ گیا، عید پر 1 دن 2 دن ختم ہو گئی بات. لیکن حضور نے فرمایا کہ اگر انسانوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں ان تک کیا برکتیں پہنچ رہی ہیں تو وہ چاہیں گے کہ سارا سال رمضان رہے. تو رمضان مبارک اتنا عظیم الشان مہینہ ہے، اس کے باوجود بھی پورے قرآن میں رمضان کا لفظ ایک مرتبہ ہے. لفظ ایک مرتبہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے. بس شب قدر اس رمضان میں ایک رات ہے، اس کے نام سے پورا سورہ ہے قرآن میں، اور 5 آیتوں میں 5 میں شب قدر کا ذکر ہے. کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ مثلا سورہ ابراہیم قرآن میں سورہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، لیکن ہر آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے. سورہ نوح اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، ہر آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر نہیں. لیکن لیلۃ القدر پر جو سورہ اللہ تعالیٰ نازل کیا ہر آیت میں ذکر ہے شب قدر کا. کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 3 آیتیں ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. فیہا جو ہے، فیہا کی جو ضمیر ہے یہ پلٹ رہی لیلۃ القدر کی طرف کہ اس میں کس میں ہے؟ لیلۃ القدر میں. سلام ہی حتی مطلع الفجر. پھر یہ کہ ضمیر لیلۃ القدر کی طرف پلٹ رہی ہے کہ یہ سلامتی ہے. یہ کون؟ یہ لیلۃ القدر جب تک کہ فجر طلوع ہو جائے. سلامتی ہی سلامتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خاص پروٹوکول اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا شب قدر کا. اور پھر امام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اللیلۃ ہی فاطمہ، لیلۃ القدر کی حقیقت فاطمہ زہرا سے اللہم صلی علی محمد من ادرکہا فقد ادرک لیلۃ القدر. جس نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی معرفت کو درک کیا اس نے شب قدر کو حاصل کیا. یہ موضوع جڑ جاتا ہے اسی بات سے کہ جو فرزند زہرا سے، ابن زہرا سے، حجت خدا سے اپنے آپ کو ایک قدم قریب کر پایا اس کا مطلب اس نے شب قدر کو درک کیا. میں نے تو گزار دیا ایسے ختم. اس لیے میں آپ سے یہ عرض کروں گا برادرانہ طور پر اپنے آپ کے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی، شب قدر میں اعمال کے دوران کہیں نہ کہیں کوئی ایک موقع ایسا آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے، کبھی ایک سے زیادہ مرتبہ بھی آ جاتا ہے وہ موقع کہ جب بالکل آپ کا دل جڑ جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. بڑی دقت آ جاتی ہے، معنویت محسوس ہوتی ہے، گناہوں پر بے اختیار رونا آنے لگتا ہے انسان کو. جب وہ موقع اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نصیب ہو جائے تو خود کوئی ایسا کام کم از کم نہ کریں کہ وہ کیفیت اپنے ہاتھ سے خود کھو دیں. آپ بازوری میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اس کو جتنا پرولونگ کر سکتے ہیں اس کیفیت کو آپ جاری رکھیں. یعنی اس وقت ہرگز موبائل نہ دیکھیں. پتہ چلا آپ اس کیفیت میں آپ کو 5 منٹ بعد کھڑا ہے یا کسی واٹس ایپ پہ جواب دینا تھا، ابھی دینا جواب کیا بعد میں دے دیجیے گا. کوئی اور بات، پانی پینا، کوئی ابھی بات، ساری باتیں ایک بات کے لیے.
خود سے اس کیفیت کو سبسائڈ نہ کیجیے. وہ آہستہ آہستہ, ہم امام معصوم تو کوئی نہیں ہم میں سے, تو کیفیت ہمیشہ کے لیے تو طاری نہیں رہے گی. البتہ کیفیت طاری ہو بھی سکتی ہے ہمیشہ کے لیے بعض لوگوں پر. ابھی جو میں آپ کو سنا رہا تھا آغا علی کارزنی, وہ جو اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھ کے وہ بات آتی رہ گئی کہ وہ ملائکہ کو کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے. حضور نے ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے قبرستان سے, تو فرمایا کہ یہاں پر اس قبر پر شدید عذاب آ رہا ہے. آگے گزرے, فرمایا کہ اس قبر پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. تو صحابہ نے پوچھا کہ ہم کیوں یہ نہیں دیکھ پا رہے جو آپ دیکھ رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم اپنا کثرت کلام کم کر دو اور دل سے کینہ نکال دو تو تم وہ دیکھو گے جو میں دیکھ رہا ہوں. یا دیکھیں اللہ تعالیٰ, ابھی حضور نے یا نماز کی بات, روزے اور عبادت کی بات نہیں کی, بولتے بہت زیادہ, بلا وجہ بولتے رہتے تم لوگ. حضور نے کہا کہ اگر استغفار کلام ختم کرتے ہو, یعنی بہت زیادہ بولتے ہو بلا وجہ, چاہے وہ حلال ہے حرام ہے, تم اس کی بات ہی نہیں ہو رہی. تو حضور نے کہا اس کو کم کرو. حرام تو بولنا ہی نہیں, لیکن مباح میں بھی سوچیں کہ اس بولنے کے لیے کوئی اس کا اچھا اثر ہے کیا؟ اچھا اثر نہیں تو کیوں بولو, اور برا اثر ہو سکتا ہے تو بالکل ہی نہ بولو. تو حضور نے کہا اگر تم اپنا کثرت کلام ختم کر دو یا کم کر دو, میں اپنے الفاظ میں کہوں, اور پھر فرمایا کہ دل سے کینے نکال دو لوگوں کے لیے جو تمہارے دل میں کینے ہیں, تو تم وہ دیکھنے لگو گے جو میں دیکھ رہا ہوں. کتنی بڑی بات ہے. اس لیے مثال کے طور پر شیخ عباس قمی کے لیے ملتا ہے کہ کہتے ہیں کہ میں واقعی السلام کی قبرستان میں تھا اور میں نے بے اختیار ایک شدید شور کی آواز سنی کہ جیسے کوئی شدید عذاب میں تڑپ رہا ہے اور چیخ رہا ہے, اور میں ادھر ادھر میں دوڑنا شروع کیا کہ کہاں سے کون سی آواز آ رہی ہے. تو میں دیکھا کہ ایک ابھی تازہ جنازہ آیا ہے اور اس سے آواز آ رہی ہے, لیکن اس کے عزیز رشتے دار, اس کی اولاد, اس کے بھائی, اس کے دوست, وہ آرام سے جنازے کے پاس کھڑے. تو مجھے محسوس ہو گیا کہ انہیں آواز نہیں آ رہی جو مجھے آ رہی ہے. تو انہوں نے جو تشبیہ دی وہ یہ تھی کہ ایسے کہ جیسے کسی اونٹ پر آگ سے اس کو داغا جائے تو وہ چیخے گا اور دھاڑے گا, ویسے اس جنازے سے چیخ و پکار کی آواز آ رہی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی شب کے صدقے میں ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ. مغفرت ذنوب کے لیے اور ہمارے والدین کی مغفرت کے لیے مل کے بابا سے بولا امام زمانہ میں صلوات دے شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے 5 آیتوں میں شب قدر کا ذکر کیا. اور شب قدر وہ ہے کہ سارا سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے نا, تو اگر تھک بھی جائیں تو استراحت کر لیں کچھ دیر, لیکن سوئے نہ, جاگ کے گزارے. فرمایا امام نے کہ اگر کوئی آج کی رات جاگ کر گزارے تو اسے آسمان کے ستاروں کے برابر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا. فرمایا کہ آج کی رات جاگ کے گزارو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ رکھے گا جب بہت سے دل مردہ ہو چکے ہوں گے. تو اس لیے آج کی رات جاگ کر گزارنے کی تاکید ہے. اور اگر آپ جو آن لائن سن رہے ہیں تفصیل سے اعمال نہ کر پائیں تو یہ 3 اعمال میں بتلا رہا ہوں, یہ سب سے زیادہ اہم ہے. ایک ہے نماز شب قدر, 2 رکعت نماز, ہر رکعت میں کے بعد 7 مرتبہ سورۃ قل هو اللہ احد کو پڑھنا, اور نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ. یہ شخص اپنے مقام سے نہیں اٹھے گا مگر اللہ اس کے اور اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو یہ نماز آپ ضرور پڑھ لیجیے انشاءاللہ. دوسرا عمل آج کی رات میں جو اہم ہے وہ عمل قرآن ہے. اور تیسرا جو اہم عمل ہے, بلکہ شاید ان میں سب سے زیادہ اہم عمل ہے, وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے. تو بار بار وہ واقعہ رک رہا ہے. تو آغا علی یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی چھت پہ بیٹھ کر ملائکہ کو دیکھ رہا تھا, شب 23 رمضان تھی, تو میں نے یہ دیکھا کہ ملائکہ نازل ہوئے اور پھر نور کی کچھ سواریاں اترنے لگی, آسمان سے نور کی کچھ سواریاں اترنے لگی. تو میں نے عالم غیب ہی میں کسی مخلوق سے یہ پوچھا کہ یہ کون ہے. یہ واقعہ کس نے لکھا ہے؟ آیت اللہ دستقبیز شیرازی نے لکھا ہے. داستان ہے شگفت انگیز, حیرت انگیز واقعات نام کی کتاب ہے اس میں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون سی سواری ہے؟ تو نے کہا یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی سواری ہے جو آسمان سے اتر رہی ہے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. پھر اور کچھ نورانی سواریاں تھیں, تو میں نے پوچھا یہ کون سی سواری ہے؟ یہ ان کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سواری ہے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اور پھر مولا علی علیہ السلام کی سواری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری, امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سواری. کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ نورانی سواریوں کو جب میں نے دیکھا تو میں نے پوچھا کہ یہ سواریاں اس وقت کیوں اتری ہیں زمین پر؟ اس لیے کہ قرآن میں ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح, ملائکہ اور روح الامین شب قدر میں نازل ہوتے ہیں. تو آج یہ سواریاں کیوں اتری ہیں؟ تو ملائکہ میں سے ایک ملک نے یہ کہا کہ یہ اس وقت جا رہے ہیں کربلا امام حسین کی زیارت پر. تو اس وقت کہتے ہیں کہ میرا دل جو ہے بڑا مغموم ہوا کہ میں محروم رہ گیا اور میں کربلا نہیں پہنچ پایا. تو اس وقت مجھے صدا یہ دی گئی کہ تم اپنے آپ کو محروم نہ سمجھو,
बल्कि ज़ेर आसमान ही सही कम अज कम एक मरतबा कहो अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ताकि तुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी में तुम्हारा नाम लिख लिया जाए कम अज कम। और फिर वो हदीस इमाम ने इरशाद भी फरमाई है कि जो चाहता है कि 1,24,000 अंबिया उससे हाथ मिलाएं, उसे चाहिए कि शब 23 रमजान इमाम हुसैन की ज़ियारत करें। शब कद्र का जिक्र एक सूरह कद्र में और शब कद्र का जिक्र सूरह दुखान में भी है, जिसे आज पढ़ने की ताकीद है। 3 सूरह इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, सूरह अनकबूत, सूरह रूम, सूरह दुखान। सूरह दुखान में शब कद्र का खास जिक्र है। हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल मुबारक इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन के हामीम हुरूफ मुक़त्तआत से सूरह शुरू होता है। सूरह नंबर 44 है। ये 59 आयात हैं, 340 कलमात हैं, 1475 हुरूफ हैं सूरह दुखान के। तो हामीम से शुरू होता है। हुरूफ मुक़त्तआत पर इस वक्त आज तफसील में जाने की गुंजाइश नहीं है। अलबत्ता आज कुरान से अपने आप को मुत्तसिल करने की रात इसलिए कि आज की रात कुरान नाजिल हुआ है और आज की रात मखसूस है कुरान से। रमजान का तारुफ भी कुरान से है। रमजान के लिए अल्लाह ताला ने रमजान की डेफिनेशन ये नहीं बयान की कि शहर रमजान अल्लज़ी कुतिबा फीहि सियाम। कुरान की आयत ये नहीं है। वो जो कुतिबा फीहि सियाम की आयत है वो अलग से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। उसमें रमजान का बाकायदा जिक्र नहीं। जो रमजान की डेफिनेशन है कुरान में वो ये है कि शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फीहिल कुरान। रमजान वो है जिसमें अल्लाह ने कुरान नाजिल किया और कुरान नाजिल हुआ है शब कद्र में। अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो कुरान नाजिल करने वाला है वो खुद मुबारक है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। जिस रात में कुरान नाजिल किया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल मुबारका, वो रात भी मुबारक है। जिस मोहम्मद पर नाजिल किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी मुबारक है। जिस ज़मीन पर नाजिल हुआ है इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिलआलमीन, उस ज़मीन पे मुबारक है। और हुजूर की नस्ल जिस बेटी से आगे बढ़ी है वो बेटी सैयदा कौनैन, अल्लाह के यहाँ उनका एक नाम मुबारक है। ये मुबारक का मतलब क्या है? यानी जिसमें अल्लाह ने बज़ाहिर एक छोटी शय भी हो लेकिन अल्लाह ने इसमें बरकत बहुत दी, ना खत्म होने वाली, जिसका फैज ना खत्म होने वाला है। जब आप किसी को खुशी पे कहते हैं ना मुबारक, उसका मतलब होता है कि खुशी खत्म ना हो, आपकी जारी रहे। कुरान का जो फैज है ना कभी खत्म होने वाला नहीं। शब कद्र का फैज कभी खत्म होने वाला नहीं है। सैयदा कौनैन सलाम अलैहा की औलाद कभी खत्म होने वाली नहीं है, इसलिए वो बीवी मुबारक है। बात वाज़ेह हो गई? तो अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने इस कुरान को मुबारक रात में नाजिल किया है। इसका फैज अगर तुम आज हासिल कर लोगे तो हमेशा तुम्हारी जिंदगी में बाकी रहेगा। ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। फिर आगे फरमाया फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, आज की रात में हर अम्र हकीम आना, हर अहम काम हम उसका फैसला करते हैं। आज की रात होगा। बाज़ रिवायतों में यह भी आया है कि शब 19 को अल्लाह का इरादा होता है और शब 21 को वो लिख दिया जाता है और शब 23 को उस पर इम्जा हो जाता है, यानी मरहले में है ये। तो इस तरह से भी बाज़ रिवायत में ताबीर आई है। तो आज तक इम्कान है कि वो अपने बदलवाना चाहे अपनी तकदीर को, तो अच्छी तकदीर वो लिखवा सकता है। फिर आगे फरमाया कि अम्र मिन इंदिना, और ये खास अम्र है अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जानिब से, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला का एक खास इरादा है आज की रात में कि वो अपने बंदों के लिए खास तकदीर लिखेगा और अता फरमाएगा। और छठी आयत में फरमाया रहमतन मिन रब्बिका इन्नहु हुवस समीउल अलीम। इस पर मेरी गुफ्तगू तमाम हो रही है कि जो हमने कुरान नाजिल भी किया शब कद्र में, ये रहमत है तुम्हारे रब की तरफ से कि वो यकीनन सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह की रहमत का जिक्र किया अल्लाह ताला ने नुज़ूल कुरान पर। तवज्जो रखिएगा, मैं बात पेश करना चाहता हूँ। फर्ज नमाजों की अगर रकतें आप शुमार करें तो 17 है। कम से कम 17 रकतें हर मुसलमान को डेली पढ़नी है। उन 17 में से 10 रकतों में सूरह अल-हम्द का जिक्र जरूरी है। बाकी रकतों में आपको गुंजाइश है कि आप तस्बीहात अरबा पढ़ लें, लेकिन इन 10 रकतों में आप पर फर्ज है कि सूरह अल-हम्द पढ़ें। सूरह अल-हम्द में बिस्मिल्लाह के साथ अल्लाह ताला की जो रहमत का जिक्र है वो 2 मरतबा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। और अगर इसको भी आप एप्लीकेशन करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रहमान फिर रहीम, 2 जिक्र हो गए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, 4 मरतबा अल्लाह ताला की रहमत का जिक्र हो गया। रहमान रहीम में फर्क ये है कि एक का ताल्लुक दुनिया की रहमत के साथ है, एक का ताल्लुक आखिरत की रहमत के साथ है। उसकी अपनी तफसील है। अल्लाह ताला की जो दुनिया की रहमत है वो आम है, जो अल्लाह दुआ जश्न कबीर में भी है कि अल्लाह ताला की रहमत का एक हिस्सा है वो आम है लिल आसीन लिताइन वल आसीन, वो इताअत करने वालों के लिए, गुनाहगारों के लिए, सबके लिए रहमत आम है। अल्लाह ताला गुनाहगारों के लिए रिज़्क़ तो नहीं बंद करता, ऑक्सीजन तो उनके लिए नहीं बंद हो जाती। सही है। एक खास रहमत है कि जो क़यामत में। तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में 2 मरतबा रहमत का जिक्र, रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फिर अर्रहमानिर रहीम 2 मरतबा मज़ीद जिक्र। ये सूरा खत्म होता है तो फिर दूसरा सूरा शुरू करने से पहले आप फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक रकत में 6 मरतबा अल्लाह ताला की रहमत का जिक्र है खास तरह से। और अगर आप 10 रकतें पढ़ते हैं तो 60 मरतबा,
یعنی ایک بندہ مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دن میں کم از کم 60 مرتبہ یہ کہتا ہے کہ تو رحیم ہے، 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 تو رحیم 60 ٹائمز کہتا ہے. یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے. روایت کا مفہوم یہ ہے کہ سارا سال بندہ انتظار کرتا ہے کہ دعا میں نے کر لی ہے، اب قبول کب ہوگی. اور شب قدر میں اللہ انتظار کرتا ہے کہ اب میں تیری خاطر موجود ہوں، تو دعا کب کرے گا اور کب مانگے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. سبحان اللہ. آج آپ کا ایک کہا ہوا سبحان اللہ بھی 1000 سبحان اللہ سے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج امام کی حدیث کے مطابق ہے کہ آج کا ہر عمل خیر 1000 سے زیادہ ہے. آج ایک مرتبہ آج کی رات صلوات پڑھنا 1000 مرتبہ سے زیادہ ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک مرتبہ آج السلام علیکم ابا عبداللہ کہنا 1000 مرتبہ سے زیادہ ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کو بیان کرنا، تعریف کو بیان کرنا 1000 مرتبہ سے زیادہ ہے. اگر کسی نے 50 شب قدر در کی ہیں زندگی میں انشاءاللہ، آپ میں سے بعض ایسے بزرگ تشریف فرمائیں 65 میں 70s میں، اس کا مطلب جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپورچونٹی دی ہے 4000 سال سے زیادہ عبادت کی. اللہ تعالیٰ نے شب قدر رکھی اس لیے تھی کہ حضور جب فرماتے تھے بنی اسرائیل کے کچھ عابدوں کے لیے کہ ان کی زندگی 1000 سال کی، 1000 سال تک عبادت کرتے تھے، اور صاحب نے کہا یا رسول اللہ ہم اس فضیلت کو کیسے درک کریں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر سال تمہیں ایک رات ایسی عطا کی ہے کہ ایک رات میں عبادت کرو تو 1000 مہینے سے بہتر ہے. یہ شب قدر ہے. تو اپنی زندگی میں کسی نے 10 شب قدر در کی ہیں تو 1000 مہینوں سے بہتر کا مطلب ہے اراؤنڈ 85 ایئرس. اس کا مطلب ہے کہ 850 سال کی عبادت کا موقع اسے نصیب ہوا ہے. اور اگر اس نے شب قدر کو درک کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 850 سال جب زندگی ملے تب جا کر جو عبادت کر کے درجے تک پہنچے وہ اللہ تعالیٰ نے اسے شب قدر کی وجہ سے عطا کیا ہوا ہے 10 سال میں. آپ اس انداز سے ذرا سوچیے گا. تو یہ ایک ایک لمحہ وہ جو گزر رہا ہے، خود تفکر غور و فکر کرنا، یہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. تو آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی وقت کو ایسا تو نہیں ضائع ہو رہا ہے کہ کوئی عمال تو کر نہیں رہے، بیٹھ خالی باتیں سن رہے ہیں بس. یہ آپ غور و فکر کر رہے ہیں اپنی زندگی کے لیے، یہ 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. جمعے کے خطبے میں نے اس بات کو کہا تھا کہ کسی عالم دین سے پوچھا گیا کہ غور و فکر تو بہت کرتے ہیں، سوچتے تو بہت کچھ ہیں، کوئی نئی ایپ مارکیٹ میں آ جائے اس کے بارے میں سوچتے ہیں، کوئی نئی سیل آ جائے اس کے بارے میں سوچتے ہیں، کوئی نیا سلسلہ چل رہا ہو میں نے سوچتے بہت کچھ ہے. تو کون سا سوچنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے؟ ہر سوچنا تھوڑی ہے. تو انہوں نے مثال کے طور پر کہا حر کے جیسا ایک لمحے کا تفکر، حر علیہ السلام جیسا، کیونکہ وہ انہیں جہنم سے جنت کی طرف لے آیا، وہ انہیں نار سے نور کی طرف لے آیا، وہ انہیں یزید سے امام حسین علیہ السلام کی طرف لے آیا. یہ والا تفکر، یہ والا اگر کوئی غور و فکر جیسے اس وقت اگر مجھے آپ کو یہ ذکر سننے سے توفیق نصیب ہو جائے تو یہ ہماری کئی سالوں کی عبادت سے افضل یہ ہے. سبحان اللہ. بس اس بات ختم ہو گئی. ماشاءاللہ آپ احباب وہ ہیں کہ جو ایسا نہیں کہ کوئی پہلی مرتبہ شب قدر پہ اعمال کو انجام دے رہے ہیں، آپ نسلاً بعد نسل آپ تک یہ سلسلہ پہنچا الحمدللہ رب العالمین. کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو یاد دہانی کے لیے ہوتی ہے تاکہ ریکال ہو جائے انسان اور موٹیویشن انسپریشن اسے نصیب ہو جائے. اگر ذکر مصائب میں مجھے ایک جملہ یوں کہنے دیں کہ امیر المومنین دفن ہوگا 21 رمضان، 4 دن تک آپ مولا علی علیہ السلام پر روتے رہے اور بے پناہ گریہ کیا آپ نے، اور 4 دن تک جو اجتماع تھا اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. اور جس انداز سے رقت کے ساتھ ان مجالس میں آپ نے شرکت کی امیر المومنین کی مجالس میں ذرا غور کیجئے گا. اب مولا علی نے جو وصیت کی تھی نا کہ میری قبر کو چھپا کے رکھنا، تو اب علی کو جب دفن کر دیا گیا تو اب علی کی قبر کو جانتا نہیں کہ کہاں ہے. اگر ایک کسی کنٹری کا پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، دنیا کی مثال دے رہا ہوں، وہ دنیا سے چلا جائے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ 2 دن بعد کی قبر کا بھی نہیں پتا ہو کہ کہاں ہے؟ عام حالات میں ایسا ہو نہیں سکتا. امیر المومنین امام المتقین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، لیکن نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا کہ علی کی قبر کا ہے سوائے چند لوگوں کے. یہ راز امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں کھلا کہ جب ایک مقام پر پہنچ کر السلام علیک یا جدہ، السلام علیک یا جدہ کہتے رہے امام، تو امام کے صحابی نے پوچھا کہ آپ یہاں اس مقام پر کھڑے ہو کے کیوں کہہ رہے ہیں کہ اے میرے جد آپ پر سلام، اے میرے جد آپ پر سلام، اے میرے جد آپ پر سلام. امام نے کہا یہاں سامنے میرے جد علی بن ابی طالب کی قبر ہے. اب آپ ذرا تصور فرمائیے گا، علی بن ابی طالب کی قبر تو چھڑے امام کے زمانے میں پھر ظاہر ہو گئی، لیکن سادات کی جو جدہ ہے ان کی قبر تو ابھی تک نہیں معلوم کہ کہاں پر ہے. اور روح شب قدر میں نے کہا معرفت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، فمن ادرکہ فقد ادرک لیلۃ القدر. جس نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو درک کر لیا اس نے شب قدر کو حاصل کیا.
حدیث معصوم کے مطابق، یعنی جس نے اپنے آپ کو جوڑا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے. اور یہ شباہت بھی ہے، بیوی کی قبر کے بارے میں بھی 3 احتمال ہیں. شب قدر کے لیے 3 احتمال ہیں، شب 19، شب 21، شب 23. شب 23 کا احتمال زیادہ ہے. اسی طریقے سے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی قبر کے لیے بھی 3 احتمال ہیں کہ خود اپنے ہی حجرے میں وہاں روضہ رسول کے ساتھ قریب میں ہے، یا پھر جنت البقیع میں. کہاں ہے لیکن نہیں معلوم. اور شب قدر رات میں جب فجر طلوع ہوتی ہے تو وہ شب ختم ہو جاتی ہے. فاطمہ کا جنازہ بھی رات میں ہوتا ہے. یہاں اتنے مومنین ہیں، آپ نے کئی جنازوں میں یہاں شرکت کی ہے. مجھے تو کم سے کم یاد نہیں پڑتا کہ ہم نے رات میں جا کے کسی کا جنازہ دفنایا اور آدھی رات میں جا کے، اور آدھی رات میں بھی ایسے دفنایا کہ چھپ چھپا کے کسی کو خبر نہ ہونے پائے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. رسول اللہ کی بیٹی کا جنازہ مدینہ میں اور رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا. بیوی نے فرمایا اتنا تو کی فاطمہ تو کذبت تو ذرا. پہلے فرمایا واہ بتا واہ رسول اللہ. ایک دختر ہو اور کوئی مصائب آئے تو